اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت۔ 27 ماہ مبارک رمضان کی رات میں جس دعا کا بہت زیادہ تلاوت کے کرتے تھے، بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ بارگاہ الہی میں اس دعا کے ذریعے سے خدا سے مانگا جاتا تھا، وہ مولا امام زین العابدین سلام اللہ علیہ اس دعا کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ میں تضرع اور خشوع کیا کرتے تھے، پروردگار کی بارگاہ میں یہ تقاضا کرتے تھے۔ 3 تقاضے جو ملتے ہیں، اور یہ دعا مقرر امام پڑھتے تھے، بہت زیادہ اس کا تکرار کرتے تھے، بہت زیادہ اس کو مانگتے تھے 27 کی رات ہو۔ 3 دعائیں ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور۔ سب سے پہلے روزی مانگ رہے ہیں مولا امام زین العابدین اس رات میں ایک روزی مانگ رہے ہیں پروردگار کی سے۔ وہ روزی کیا ہے؟ التجافی عن دار الغرور۔ دیکھیں تجافی یہ ہوتا ہے، نیم خیز کو کیا بولتے ہیں؟ تجافی۔ جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، جماعت کے ساتھ ہو رہی، تو اگر امام جماعت کی دوسری رکعت ہو اور آپ کی پہلی رکعت ہو، تو دوسری رکعت میں جب امام تشہد پڑھتا ہے تو آپ نیم خیز بیٹھتے ہیں، یعنی آپ کے جو ہے نا پاؤں کے ہاتھ بھی پورے زمین پہ نہیں ہوتے، پاؤں بھی پورے زمین پر نہیں، فقط پاؤں کے جو وہ کیا نام ہے انگوٹھے جو ہوتے ہیں، انگلیاں، وہ زمین پر ہوتی ہیں، اس کا پنجہ جو ہے زمین پہ ہوتا ہے، نیم خیز ہے، یعنی وہ ایسی حالت ہے نہ آپ مستقل طور پہ بیٹھ سکتے ہیں نہ کھڑے ہو سکتے ہیں، نیم خیز حالت ہے، اور اس میں زیادہ دوام بھی نہیں ہوتا، چونکہ انسان اتنی دیر ایسی حالت میں نہیں بیٹھ سکتا، نیم خیز حالت ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ التجافی عن دار الغرور، یعنی دار الغرور یہ دنیا کیا کہا گیا؟ دار الغرور۔ غرور کسے کہتے ہیں؟ فریب، یعنی یہ دنیا کیا ہے؟ انسان کو فریب دے سکتی ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ اس سے انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دیکھیں، دنیا وہ گھر ہے جس سے انسان دھوکہ کھا بیٹھتا ہے۔ پس امام زین العابدین علیہ السلام پروردگار کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا کہ مجھے دار الغرور سے اٹھنے کی یہ توفیق دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غرور کا تیر مجھے لگ جائے، یعنی دنیا جو دار الغرور ہے اس کا تیر کیا ہے؟ مجھے لگ جائے، یعنی میں اس حالت میں یعنی آمادہ ہوں، ہمیشہ آمادہ باش جیسے بولتے ہیں، یعنی ہمیشہ کیا ہونا جب میں ہمیشہ تیار ہوں۔ کس چیز پہ تیار ہوں؟ کس چیز پر؟ کہ کہیں جناب علی دنیا جو کہ دار الغرور ہے اس کا جو تیر ہے غرور کا مجھے نہ لگ جائے، یعنی ہمیشہ آمادہ ہے، یعنی دنیا سے چپکا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب اس انسان کو آواز دی جاتی ہے کہ آئیں خدا کی بارگاہ میں، تو یہ دنیا میں اتنا چپکا ہوا نہیں ہوتا کہ اس کے لیے غوغا شروع ہو جائے، واویلا کرنا شروع کر دے کہ میں نہیں ابھی تو مجھے رکنا ہے، ابھی تو مجھے ادھر بیٹھنا ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی جگہ آپ مہمانی پہ جاتے ہیں تو آپ کے بچے بھی اس جو ہے نا مہمان کے گھر میں جو ہوتے ہیں ان کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، تو اس کو جو ہے صاحب خونے جو ہوتا ہے مالک کیا کرتا ہے جناب علی؟ میزبان اس کو کھلونے دیتا ہے بچوں کو۔ اب بعض اوقات بچے اتنے مگن ہو جاتے ہیں کھلونوں میں، اس کھیل میں مگن ہو جاتے ہیں، اب اس کے ماما بابا گھر بھی جانا چاہتے ہیں، یہ بچے جانے کے لیے تیار ہو نہیں تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ انسان تمہاری قیمت کیا تھی؟ یہ یہاں پہ ایسی ہے، ایسی ہے کہ دنیا سے جانے کے لیے انسان تیار نہیں ہوتا، کیوں؟ اتنی اس کی وابستگی ہو گئی ہے، دل اس کا لگ چکا ہے، اتنا اس میں جناب علی مگن ہو چکا ہے، محو ہو چکا ہے، مشغول ہو چکا ہے اس دنیا میں کہ اب اس کو یہ یاد ہی نہیں ہے کہ تو کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا تھا، دنیا سے آپ کا لگاؤ کس حد تک درست تھا۔ دنیا تو فقط ایک ابزار اور وسیلہ تھا اور آپ اس میں مگن ہو گئے۔ بس ایسا نہ ہو کہ انسان کو آواز دی جائے، پروردگار آواز دیں کہ آئیں ہمارے پاس، یہ دنیا کے ساتھ چپکا رہے۔ دیکھیں سورہ توبہ میں
خداوند کریم فرما رہا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 38 ہے، دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والے تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں پکارا جاتا ہے کہ کوچ کریں اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں آنے کے لیے جب آپ کو بلایا جاتا ہے تو اثاقلتم الی الارض، آپ زمین کے ساتھ چپکے رہ جاتے ہو، زمین کے ساتھ چپک جاتے ہو، یعنی پکے فٹ ہو گئے، آپ جانے کے لیے آپ تیار نہیں ہو، آئے ایسا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی سے آپ کیا راضی ہو گئے؟ یعنی یہ انسان کا کیا، یہ دار غرور اس کو کہتے ہیں، یہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے۔ یعنی دھوکہ کیا مطلب ہے؟ انسان کی قیمت اس سے زیادہ ایسی ہے، دھوکہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ جیسے آپ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، آپ نے موبائل خریدنے دیا، آپ نے اس کو فرض کریں 20,000 روپے دیا، لیکن جب گھر میں آئے تو دیکھا اس کی بیٹری خراب ہے، اس کی تو اتنی قیمت ہی نہیں تھی۔ یعنی قیمت آپ زیادہ دے دیتے ہیں اور اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں جو چیز ملتی ہے اس کی اہمیت نہیں ہوتی، اسے کیا بولتے ہیں؟ غرور، فراڈ، دھوکہ دہی ہو گئی آپ کے ساتھ، آپ اس فریب میں آ گئے، یہ کیا ہوگا؟ نقصان آپ کا ہو گیا، یعنی آپ کی چیز اس سے زیادہ بارش اس کے پاس چلی گئی اور اس کے مقابلے میں جو آپ کو ملا اس کی کوئی ویلیو بھی نہیں رہی ہے۔ یہاں پہ ایسے ہی ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب قیامت کا منظر ہوگا، قیامت کا موقع ہوگا، قیامت کا وہاں زمانہ ہوگا، قیامت محشر میں انسان جب موجود ہوں گے، کچھ لوگوں کے لیے اس دار الغرور کی حقیقت کشف ہو جائے گی، لیکن اس وقت دیر ہو چکی ہوگی، اس وقت دیر ہو چکی ہوگی کہ اب آپ کس طریقے سے دار الغرور کو سمجھیں۔ دیکھیں ایک دو حدیثیں بڑی پیاری لطیف حدیثیں، امام مولا امیر المومنین سلام علیہ، یہ میزان الحکمت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ میزان الحکمت جو ہے مرحوم آیت اللہ ری شہری کی کتاب ہے، اس میں چیپٹر نمبر ہے، یہی اسی میم کی پٹی میں آئیں گے، الموت، اس میں جو ہے عنوان الاستعداد للموت۔ یہاں پہ دیکھیں، اس میں حدیث نمبر 19,176 ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، ایاک ان ینزل بک الموت وانت آبک عن ربک فی طلب الدنیا، کہتے ہیں اس سے ڈرو، بچ کے رہو کہ یہ منظر بھی پیش آپ کے ساتھ آ جائے کہ موت آپ پہنچے اور آپ پروردگار سے بھاگ رہے ہوں، کس چیز کی تلاش میں؟ دنیا کی تلاش میں۔ اب دنیا کی تلاش، ایسی ان بچوں کی مثال، ماما بابا کے پاس ان کا ایک مقام اور اہمیت ہے، وہ ماما بابا کو چھوڑ کے اس کا کہنا نہیں مان رہے، اور وہ کس چیز میں مشغول ہو گئے؟ کھلونے کی دنیا میں مشغول ہو گئے۔ پس امام کیا فرماتے ہیں؟ یعنی تم وانت آبق عن ربک، آپ کس سے آئے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ آئے کہاں سے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو گم کر رہے ہو؟ دیکھیں یہ بڑی پیاری لطیف حدیث ہے۔ پس سب سے پہلے نقطہ کیا ملتا ہے؟ التجافی، یعنی ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ ہماری کیفیت دار الغرور کے بارے میں ایسی ہونی چاہیے کہ ہم ہمیشہ آمادہ ہوں، ہم ہمیشہ آواز پہ لبیک کہنے کے لیے کیا ہوں؟ آمادہ ہوں، کسی ٹائم بھی ہمیں آواز دی جائے اس کے لیے ہم کیا ہونا چاہیے؟ تیار ہونا چاہیے۔ اس لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور۔ اسی دنیا دنیا جو ہے، یہی دنیا جو ہے کچھ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ متجر الاولیاء ہے، اسی دنیا سے کیا وہ استفادہ کرتے ہوئے اس آخرت تک پہنچ جائے، چونکہ دنیا کیا ہے؟ دنیا کیا ہے؟ مزرعۃ الآخرہ ہے، صحیح ہے؟ یعنی دنیا ایک وسیلہ ہے آخرت کے لیے، یہ دنیا سے جو کچھ آپ کریں گے آخرت میں اس کا پھل آپ کو، بیج اس کا جو نتیجہ آپ کو ملے گا۔ پس کچھ لوگ کیا ہے؟ یہ تفکر ہے کہ تمہارے اے انسان تمہاری قیمت کتنی ہے۔ اب یہاں پہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ التجافی، کہ میں کنارہ گیری اختیار کر لوں، دوری اختیار کر لوں، کس سے؟ ان دار الغرور، دار غرور سے۔ پس التجافی کا معنی کیا تھا؟ یعنی یہ آمادہ ہے، آمادہ باش، آمادہ ایکٹیو ہے، بالکل کسی ٹائم بھی حکم آ جائے اس کے لیے کیا ہے؟ آمادہ ہوا ہے۔ اس کو کہتے ہیں نیم خیز، اس لیے کہ جب امام جماعت اب کھڑا ہونے لگتا ہے تو یہ اس کے لیے انتظار میں ہوتا ہے کہ جلدی جلدی یہ اس کے ساتھ ہو، کھڑا ہو جائے، یہ پکا وہاں نہ بیٹھنے کے لیے نہ کھڑے ہونے کے لیے ہے۔ اس کیفیت کو کیا بولتے ہیں؟ نیم خیز کو کیا بولتے ہیں؟ تجافی ہے، یہ آمادہ ہے۔ پس پہلا مرحلہ کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چونکہ دنیا جو ہے، اس دنیا سے جو شیطان جو کہ ہمارا حقیقی معنی میں دشمن ہے، یہ ہمیں اسی دنیا کے ذریعے سے فریب دیتا ہے،
ہم جناب دنیا کی لذت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے پکا ادھر ہی رہنا ہے، اصلاً اس دنیا سے جانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتی۔ حتیٰ کہ بعض اوقات وہ عنوان، وہ جو مقام اور منصب عہدے ہیں جن کی کچھ دنوں کے لیے ویلیو رہتی ہے، اس میں بھی ہم اپنے آپ کو اتنی اس کو حاصل کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ پر یہ ایک زاویہ سوچ ہے، انسان تمہاری قیمت کتنی زیادہ ہے، کیوں اپنے آپ کو اس معمولی چیزوں میں دھوکہ دہی میں آپ پڑ رہے ہو؟ پر آپ فریب جو ہے، دھوکہ دہی سے بچنا چاہتے ہو تو کیا پروردگار سے مدد مانگیں۔ اللہم ارزقنی، یہ ماہ مبارک رمضان ہے، آپ خدا کے مہمان ہیں، اس رات میں پروردگار سے آپ نے کیا مانگنا ہے؟ پروردگار مجھے یہ روزی عطا فرما کہ دنیا کی جو فریب کاریاں ہیں، دنیا کے جو دھوکہ دہی سے، اس سے میں بچ کے رہوں، بچ جاؤں، کیونکہ یہ آمادہ آپ نے رہنا ہے۔ دوسری کیا تعبیر ہے؟ دوسری تعبیر ہے وَالْإِنَابَةَ إِلَىٰ دَارِ الْخُلُودِ۔ انابہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، انابہ یا نابہ جنوبوں سے ہے، یعنی آپ جو ہے صف میں ہیں، نوبت میں ہیں، قطار میں کھڑے، انتظار میں کھڑے ہیں۔ یہ نابہ جنیبوں سے ہے۔ نابہ جنیبوں کیا مطلب؟ انقطع، آپ جناب علی انقطاع، یعنی آپ نے اس دنیا سے، دیکھیں، دنیا سے منقطع ہونا ہے، اور کس کی جانب جانا ہے؟ دار الخلود۔ دار الخلود وہ جو گھر ہے جو کیا ہے؟ دائمی گھر ہے، جس میں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی آپ کو یہ بتایا جائے، دیکھیں یہ تعلیم اہل بیت علیہ السلام میں ہے، قرآن تعلیم میں بھی ملتا ہے کہ زاویہ سوچ ہے کہ آپ کا دار الخلد کون سی ہے؟ اصلا آخرت کو کیا کہا گیا ہے؟ دار الحیوان، یعنی اصلا زندگی کی جو جگہ ہے وہ کون سی ہے؟ وہی آخرت ہی ہے۔ پس یہ جو ہے مرتب جو ہے اس انتظار میں ہے، کہیں جناب علی آواز دے دیں مجھے، کس بات کی؟ یہ کیا وہ ہمارے پاس تشریف لے آئیے، یہ انتظار میں ہے، یعنی اس صح میں کھڑا ہے، اس انتظار میں ہے کہ کب مجھے بلایا جاتا اور میں آواز پہ لبیک کہتا ہوں۔ یا دوسرا معنی کیا ہم نے کیا؟ نابہ جنیبوں سے کیا؟ انقطاع، یعنی یہ دنیا، یہ دار الغرور سے منقطع ہوتے ہوئے دار الخلود کی طرف پلٹ کے آتا ہے۔ جب انابہ میں خود اس میں توبہ کا بڑا اہم رول ہے، یعنی انابہ کا بعض کے نزدیک جو ہے انابہ اور توبہ کو ایک ہی معنی کیا گیا، لیکن اگر ایک معنی نہ بھی ہو تب بھی اس میں اہم رول کیا ہے؟ انابہ میں خدا کی طرف پلٹنا ہے، یعنی آپ اس دار الغرور سے منقطع ہوتے ہوئے دار الخلود کی طرف آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، جانا ہے، وہاں پہ آپ کی بازگشت ہوگی۔ تیسری دعا کیا ہے؟ وَالْإِسْتِعْدَادَ لِلْمَوْتِ قَبْلَ حُلُولِ الْفَوْتِ۔ پروردگارہ مجھے یہ روزی عطا فرمائے کہ میرے اندر یہ موت کے لیے استعداد اور قابلیت پیدا ہو جائے قبل اس کے کہ فرصت ہاتھ سے نکل جائے۔ اس لیے کہ جب وہ مرحلہ، جب جناب حضرت عزرائیل سلام اللہ علیہ آئیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ نہیں ٹائم ملے گا کہ نہیں بھئی ابھی رک جاؤ، ابھی مجھے فلاں کام کرنا ہے، یہ فلاں نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یعنی آپ کو ہمیشہ کے آمادہ رہنا ہے کہ پروردگار کی خدمت میں پہنچنے کے لیے۔ اب یہاں پہ میں 2-3 احادیث کا سہارا لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلے موت کی آمادگی کیسے ہوتی ہے؟ یہ بہت ہی نکتہ مہم ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر موت کی آمادگی ہو، سب سے پہلے آمادگی کا ایک طریقہ کار کیا ہے کہ ہم ہمیشہ موت کو زیادہ یاد رکھیں، موت کو کبھی نہ بھولیں، موت کو کبھی نہ بھولیں، چونکہ نہ بھولنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر ایک آمادگی کا ایک ماحول پیدا ہوگا۔ یہاں پہ دیکھیں دعائے ابو حمزہ سمالی جو کہ مولا امام زین العابدین علیہ السلام سے، امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک ان تملأ قلبی حبا لک۔ پروردگارہ میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرا دل بھر جائے تیری محبت سے، اس لیے کہ اگر جس دل میں اللہ کی محبت آ جائے تو یہ آدمی کبھی بھی اس دنیا کی زرق و برق میں اپنے آپ کو ضائع نہیں کرتا، گم نہیں ہو جاتا، اپنی حقیقت کو نہیں بھول پاتا۔ دیکھیں اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ حبا لک، پروردگار کی محبت دل میں آ جائے۔ اب دیکھیں اگلی تعبیر ہے، امام کیا فرمائیں؟ یا ذا الجلال والاکرام حبب الی لقاءک۔ پروردگارہ میرے لیے اپنی ملاقات کو محبوب بنا دے، یعنی بالکل میں تیرے سے ملنے کے لیے آمادہ رہوں،
اس قدر کہ آپ کے پروردگار سے ملاقات کا، اس سے دیدار کے لیے انتظار کرتا ہے، محبوب ہے، یعنی پروردگار سے ملنے کے لیے کیا ہے، اشتیاق اس میں پایا جائے۔ اور دوسری طرف سے کیا ہے، وَأَحْبِبْ لِقَائِي، پروردگار تو بھی میری ملاقات کو، میرے دیدار کو بھی محبوب بنا دے، یعنی طرفین ہی ہے محبت، پروردگار میرے لیے تیرا دیدار محبوب ہو اور تیرے نزدیک میرا دیدار کیا ہو، محبوب ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں وَاجْعَلْ لِي فِي لِقَائِكَ الرَّحْمَةَ وَالْفَرَجَ وَالْكَرَامَةَ، یعنی میری ملاقات کس حالت میں ہو، بڑے آرام سے ہو، بڑی آسائش کے ساتھ ہو، بڑی آسودگی کے ساتھ ہو، بزرگواری کے ساتھ ہو، یعنی میری ملاقات پروردگارہ تیری اس حالت میں ہو کہ بڑے سکون کے ساتھ۔ اب یہ انسان موت سے نہیں گھبراتا، دیکھیں یہاں پہ بڑی پیاری حدیث ہے، امام مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ سے ہے، جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے ہوتے ہوئے سلسلہ سند میں جو ہے وہ امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مولا امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مل استعداد للموت، اصل موت کے استعداد دونوں کا کیا مطلب؟ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ دعا جو مانگتے ہیں کہ پروردگارہ کہ مجھے یہ عطا فرمائے کہ اللہم ارزقنی التجافی عن دار الغرور والانابت الی دار الخلود والاستعداد للموت، اس استعداد موت سے کیا مراد ہے؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ ادا الفرائض، کہتے ہیں 3 کام آپ نے کرنے ہیں۔ پہلا کام ادا الفرائض، واجبات کو آپ نے ادا کرنے ہیں۔ دوسرا کام واجتناب المحارم، جتنے پروردگار کی جانب سے محرمات ہیں، حرام چیزیں ہیں، گناہ ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ والاجتمال علی المکارم، نیک اخلاق، اچھا اخلاق، سنجیدہ اخلاق، سلجھے ہوا اخلاق کا اپنے آپ کو پیکر بنانا ہے۔ اب امام علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اگر کوئی ان 3 صفات کو اپنے اندر ڈال دے، فرائض کی ادائیگی، گناہوں سے رکنا اور اچھے اخلاق کا پیکر جب بن جائے گا، ثم لا یبائی اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ، پھر اس صورت میں اس انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ موت پہ جا پڑے یا موت اس پہ جا آ جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں واللہ ما یبالی ابن ابی طالب، قسم بخدا ابن ابی طالب یعنی علی ابن ابی طالب کو پرواہ نہیں ہے کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت اس کے پاس آ جائے۔ یہ بحار الانوار میں یہ حدیث ہے، جلد نمبر 68 ہے، صفحہ نمبر 263 ہے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث میزان الحکمت میں ہے، یعنی جلد نمبر 9، وہی میم کی جو پٹی میں الموت میں آئیں گے، الاستعداد للموت کی ہے، وہاں پہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من ارتقب الموت سارع فی الخیرات، جس انسان کو انتظار رہتی ہے موت کی، یعنی خدا سے ملنے کی جب انتظار ہے، سارع فی الخیرات، یہ انسان اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے فاستبقوا بالخیرات، یعنی ہمیشہ نیکیوں کو انجام دینے میں یہ جلدی کرتا ہے، صرف انجام نہیں دیتا، نماز کو اول وقت میں انجام دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مثلا اگر میں نے لیٹ پڑھوں تو ہو سکتا ہے مجھے ٹائم ہی نہ ملے۔ بس یہ اس انسان کا مزاج کیا ہے، جو انسان موت کے انتظار میں رہتا ہے وہ ہمیشہ کیا کرتا ہے، خیرات کو بجا لینے میں کیا کرتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے امام فرماتے ہیں، امام علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، اس میں حدیث نمبر 19183 ہے، یہ میزان الحکمہ میں، امام فرماتے ہیں عجبت لمن یری انہ ینقص کل یوم فی نفسہ وعمری وہو لا یتأہب للموت، کہتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پر جو ہر روز دیکھ رہا ہے کہ اس کی جان، اس کی عمر میں کمی ہوتی جا رہی، ہر دن ایک دن کم ہوتا جا رہا، کم ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار نہیں کر رہا۔ یعنی انسان دیکھیں یہ تمام دعا میں کیا ملتا ہے، دعا میں ایک زاویہ سوچ ملتا ہے کہ ہم کسی اور جگہ سے آئیں، کسی اور جگہ ہم نے جانا ہے، ہم اس دنیا میں مگن رہنے کے لیے، اس میں اپنے آپ کو گم کرنے کے لیے نہیں آئے۔ اے انسان تمہاری قیمت اس سے بالاتر ہے، بلند ہے، اعلی و عرفہ شخصیت کے آپ کے مالک ہے۔ اب وہ ہستی ہو کہ جس کے سامنے سجدے کے لیے فرشتوں کو تیار کیا گیا، فرشتے تیرے سامنے سجدہ کر رہے تھے، تیرا مقام کیا ہے، بہت ہی بلند ہے، لہذا تو اپنے آپ کو دنیا کی زار کو برق میں گھوم نہ کر، تو کسی اور دنیا میں کے لیے تجھے پیدا کیا گیا ہے۔
تجھے آمادہ رہنا چاہیے کہ جس بہشت میں تیرے لیے کیا کیا انتظام کیا گیا، خدا سے ملاقات میں کیا تجھے سرور ملے گا، ابھی سے اپنے آپ کو تیار کر۔ بس یہ ماہ رمضان کیا ہے؟ سب سے ماہ رمضان کے آپ نے زاویہ سوچ تبدیل کرنا ہے۔ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ آپ اپنے آپ کو چند ٹکوں کی خاطر، چند منصب اور عہدے خاطر، چند جو ہے جلدی ختم ہو جانے والی لذتوں کی خاطر اپنے آپ کو آپ نے نہیں بیچنا۔ آپ کا جو مقام ہے اس قدر مقام ہے کہ عبودیت کو جو مقام ہے، بندہ بننے کا مقام ہے، پروردگار کا عبد بننے کا جو مقام ہے، اس کو آپ نے نہیں بھولنا۔ پس امام زین العابدین علیہ السلام 3 دعائیں کی ہیں، پروردگارا کہ میں اس دار الغرور جو ہے، یہ دنیا کی جو ہے نا، اس کے اندر اس کی جو رنگا رنگی ہیں اور اس میں جو فریب ہے، اس سے میں بچا رہوں، اور میرے اندر یہ کیا جائے کہ میں تیری طرف پلٹ آؤں، میرے اندر یہ روزی عطا فرما کہ میں پلٹ آؤں کس کی جانب؟ الی دار الخلود، اس ابدی گار کی جانب میں آؤں، یعنی اپنے آپ کو ابدی گار کے لیے آمادہ کر سکوں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں پروردگار مجھے یہ روزی عطا فرما کہ میں موت کی استعداد پیدا کر، یعنی پروردگار میرے اندر تجھ سے ملاقات کرنے کی یہ قابلیت پیدا ہو جائے قبل اس کے کہ مجھ سے فرصت ہاتھ سے نکل جائے۔ ہم بھی دعا گو ہیں کہ پروردگارہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی تیری بارگاہ میں جو دعائیں کی گئی ہیں وہ ہم گناہ گاروں کو بھی ان دعاؤں کے سائے میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ایسے ہی پروردگار جو اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے ہم گناہ گاروں کو بھی ان شبہائے مبارک میں اور لیالی قدر میں جو تھا اور 20 تو ہفتم کی رات جو ہے 27 کی رات میں جو امام زین العابدین میرے اللہ تیری بارگاہ میں مانگ رہے تھے، اور اس دعا کو ہمارے حق میں بھی مستجاب فرما۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔